وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، نہ تم اطاعت کرو بہت قسمیں کھانے والے کی۔ اور قسمیں کون زیادہ کھاتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، اس کو قسمیں بار بار کھانی پڑتی ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی مومن میں ایسی کوئی کمپنی میں بیٹھے جس میں یہ برائیاں پائی جائیں، کیونکہ ظاہر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اور یہ کیا ہے؟ مہین، یعنی حقیر، بے وقت ہونے والا ہے۔ کیونکہ قسمیں کھا کھا کر یہ کیا کوشش کرتا ہے؟ کہ دوسری کسی طرح مان جائیں بس۔ یہ وہ انسان ہے جو کفر میں عبداللہ بن ابی جیسا ہے، جیسا تھا نا وہ مسلمانوں میں ایک منافق۔ اس کو پتہ تھا اسلام سچا دین ہے، مگر نہیں لاتا تھا اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے لوگ ہیں، میرا سٹیٹس ہے، میرا ایک خاندان ہے، میری جائیدادیں ہیں، تو اگر میں اسلام لے آیا تو یہ سب کچھ مجھ سے چلا جائے گا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، عیب جوئی کرنے والا۔ یہ بھی بہت ہی بری خصلت ہے انسان کی، کہ لوگوں کے عیب پر نظر رکھے۔ یہ گندی مکھی کی طرح ہو جائے جو جا کر گندگی کوڑا کرکٹ پر بیٹھتی ہے نا ہمیشہ۔ انسان کا کردار یہ ہو جائے کہ کسی سے ملے، کسی کے گھر جائے تو اس میں عیب تلاش کرے۔ اور مشاء، چلنے والا، کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے کبھی دوسری جگہ، اور یہ بھی اس لیے تاکہ ادھر کی بات ادھر پہنچائے، ادھر کی بات ادھر۔ اب تو فون اور ٹیکسٹنگ میں یہ سب کچھ کافی ہو جاتا ہے کہ ایک گروپ کی بات دوسرے گروپ میں، پھر اس کو فون کھڑکایا، پھر اس کو فون کیا، تو بنمیم، چغل خور۔ اور چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کوئی آپ کو کہے نا فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ کے دل میں کیا اس کی قدر رہے گی؟ آپ کا دل برا ہوگا نا، تو آپ جا کر اس سے پھر لڑیں گے کہ تو نے یہ کہا تھا میرے بارے میں۔ تو جس نے آپ کو یہ رپورٹ دی، اس نے کیا کیا؟ چغل خوری کی، تعلقات خراب کرا دیے نا۔ تو یہ ایک ایک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں میں عیب ہی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھے کیوں یہ کہہ دیا، وہ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے کیوں کہہ دیا صحت میری اچھی ہے، مجھے تو اس نے نظر لگا دی، اس نے مجھے کہا تمہارے بال بہت اچھے ہیں، تو اب دیکھا گرنا شروع ہو گئے ہیں اس کی بات سے۔ ہر بات میں عیب تلاش کرنا، دوسرا بندہ کدھر جائے، چٹ بھی میری تو پٹ بھی میری، کسی طرح راضی نہیں ہونا، کسی طرح بس دوسروں میں نا ہر وقت ایک چیز تلاش کرتی رہنا۔ وہ اٹھا تو اٹھا کیوں، بیٹھا تو بیٹھا کیوں۔ یہ نا کردار کی برائیاں ہیں جو یہاں پر ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اور زیادہ تر اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ کردار بتایا گیا، تو وہاں پر یہ اپوزٹ بھی بتایا گیا کہ ایسا بھی آدمی ہوتے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، یعنی اس کو گناہ کرتے وقت کوئی فرق نہیں پڑتا، حد سے بڑا ہوا۔ مناع للخیر، خود بھی رکنا بھلائی سے، دوسروں کو بھی روکنا، دوسروں کو بھی کوئی صحیح کام کرنے نہیں دینا۔ اور اللہ کے دین کا جو کام کرے اس پر زیادہ ہی لوگوں کی نظر پڑتی ہے، صحت خراب بھی نظر آنے لگتی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے بھی نظر آنے لگتے ہیں، سارا قصور یہی نظر آتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہے نا تو تھک جاتی ہے بہت زیادہ۔ چاہے گھر کوئی اور کام کر لو، گھر کے پیچھے اپنی جان ہلکان کر دو، تو اس میں تعریفیں ہی ملتی ہیں کہ کتنا زیادہ مینٹین رکھا ہوا ہے گھر کو۔ تو یہ کیا ہے؟ مناع للخیر، خیر سے منع کرنا۔ نماز روزے تک ٹھیک ہے، اس سے آگے کوئی کرنے لگے نا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنے آپ کو صحت خراب کر دی ہے، کن کاموں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے؟ دوسروں کو خیر کیا کہنا، آج تو اپنے ہی لوگ اتنی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ خیر کے کام سے ڈسکریج کرنا، اس کا حوصلہ توڑنا، کاموں کے اندر عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف بڑھنے پر انکریج کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ مناع للخیر۔ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ خاص جس بندے کی طرف یہ بات کی گئی ہے نا، جس کی طرف اشارہ ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، حضرت خالد بن ولید کا باپ۔ اور یہ ایسا تھا کہ بڑا علم والا تھا، بڑی حکمت والا سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا سردار بھی تھا۔ مکہ اور طائف میں اس کی جائیدادیں تھیں، بہت مالدار تھا۔ تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا نا، تو دنگ رہ گیا، اس کی تو ہوش اڑ گئے۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ حق ہے۔ کافروں کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو اس نے وہاں جا کر کہا ان سے کہ یہ جو کلام میں سن کر آیا ہوں، کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جن کا کلام ہے۔ اس میں تو وہ مٹھاس ہے جو دل میں جگہ بنانے والی ہے۔
ایسی تعریفیں اس نے کی۔ تو ادھر بیٹھے جو سرداروں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے اگر نکل گیا، یہ مسلمان ہو گیا تو پورا قریش مسلمان ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا فکر نہ کرو، یہ ابو جہل کے قبیلے سے ہی تھا، تو کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے پیچھے پیچھے گیا، کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ بعض جگہ آتا ہے کہ یہ ابو جہل کا چچا بھی تھا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کیوں بھتیجے؟ تو کہنے لگا ابو جہل کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہارے لیے چندہ وندہ اکٹھا کر رہے ہیں، تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ وہاں سے تمہیں کچھ ملے تو تم اس لیے وہاں جا کر بیٹھتے ہو۔ تو ہم نے سوچا کہ چندہ اکٹھا کر کے کوئی خیرات وغیرہ تمہیں دے دیں، جس لالچ میں تم جا کر بیٹھتے ہو ان کے پاس، تو ہم ہی تمہارے لیے مال اکٹھا کیے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں خیرات لوں گا، میں کیا اتنا گرا ہوا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے ابو جہل نے اس کو ایسے کیا کہ اس کی ساری عقل، ساری حکمت جاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے جا کر سرداروں سے پھر کیا کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو، آگے ہم یہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ وہ کردار تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مناع للخیر تھا، یہ لوگوں کو منع کرتا تھا کہ جو مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہوتے تھے ان کو روکتا تھا اس طرف آنے سے۔ 12 بیٹے تھے اس کے، ان میں سے 3 مسلمان پھر ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید، حشام بن ولید اور ولید بن ولید۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بد مزاج بھی تھا، متکبر اور سرکش تو تھا ہی، بد مزاج اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے جس سے جس طرح میری دل چاہے گا پیش آؤں، کسی کو کچھ بھی کہہ دوں تو باقی سب حقیر اس کو نظر آتے تھے۔ تو بد اخلاق تو ہو ہی جاتا ہے انسان جب یہ چیزیں اندر آ جائیں انسان کے تو۔ اور زنیم مطلب بد اصل۔ بعض جگہ آتا ہے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد اس نے پھر پوچھا جا کر اپنی ماں سے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ تم ایک چرواہی کے بیٹے ہو، لیکن اپنے آپ کو قریش کہتا تھا یہ تو تھا بھی یہ ولد الزنا ان کان ذا مال و بنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس بات پر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو مال دے دیے، بیٹے دے دیے، بیٹے ہم نے دیے ہیں، ان بیٹوں نے اس کو متکبر بنا دیا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیے جس کے پاس بہت کثرت سے مال ہو یا بیٹے زیادہ ہوں تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا پھر۔ تو اس کے تو 12 بیٹے تھے، اسٹرینتھ اور عزت والا سمجھا جاتا تھا اس کو بہت۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات تو کیا کہتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہ یہ کہانیاں کیا بار بار وہی ریپیٹ کی گئی ہیں، استغفر اللہ۔ دیکھ لیں یہ ادھر کون کہا کرتا تھا، سنسمہ علی الخرطوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم داغ دیں گے اس کی ناک کو، اور اس کی موت بھی ایسی ہوئی تھی کہ اس کی ناک پر تلوار یا کوئی آرا سا لگا تھا۔ قیامت کے دن بھی اس کے لیے یہی سزا ہوگی۔ کیوں؟ ناک عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے اور دوسرا اس کی ناک بہت لمبی بھی تھی، تو اس کو بڑا تکبر تھا کہ میری لمبی ناک ہے، تو کہا گیا کہ اس قابل ہے یہ کہ اس ناک کو داغا جائے۔ اب آگے بات آ رہی ہے، یہ فرسٹ کہانی ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے تو یہ فرسٹ قصہ ہے۔ کہانیاں تو اور بھی بہت سی آئی ہیں قرآن میں جن میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ شاید ویسے ہی بات سے نہ سیکھ سکیں لیکن ان کہانیوں سے بہت سارے لیسنس ملتے ہیں۔ اسی طرح کہانی ایک آدمی کی ہے جو صنعاء میں رہتا تھا۔ صنعاء یمن میں ہے، تو صنعاء میں اس کا باغ تھا، اس آدمی کا بہت مالدار تھا، یہ اس کا باغ تھا، کھیتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے اسی بندے کے بارے میں ہے۔ مختصر بتاتی ہوں کہ ایک آدمی نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ پر جا کر برسو، تو اس آدمی نے نام سنا تو یہ بادل کو فالو کرنے لگا۔ وہ بادل ایک جگہ گیا، رکا اور بارش برسائی۔ تو اس آدمی نے جا کر اس باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام فلاں فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں، تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی ایسی آواز سنی ہے
بادل سے کہ تم وہاں جا کر برسو، تو تم کیا ایسا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتا، ہاں بس یہ جو میرے باغ کی پیداوار ہوتی ہے نا، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے باغ میں لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ آدمی نا فوت ہو گیا، یہ جو باغ والا تھا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ہم نے زندگی میں بھی اپنے باپ کو کہتے رہتے تھے کہ کیا محنت ہم کریں، پیسہ ہم لگائیں، ساری وہ ہماری ہے، تو آپ اکٹھا کر کے اس کا ایک حصہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، تو ہم اب سے بالکل نہیں دیں گے، معاملہ یہ ختم کرو بس۔ ہمارا باپ تھا تو چل رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں بھی کہیں دیگ وغیرہ کھل رہی ہوتی ہے، یہ شادی وغیرہ کے بائی ٹینٹ کو جو کھانا جہاں کھل رہا ہوتا ہے، کیسے غریب فقیر پہنچ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ٹینٹ میں جہاں شادی وغیرہ ہو وہاں تو یہ دیگ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فقیر غریب بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دو، تو کیسے ان کو دھتکارتے بھی ہیں، حالانکہ اتنے لوگ کھانا پلیٹ میں ڈال کر اس کو گاربیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو، ہم نے آزمایا۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم آزماتے ہیں تاکہ دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے، تو ان کو بھی نا ٹیسٹ میں ڈالا گیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ہم نے آزمایا ان کو کن کو؟ قریش کو۔ ان قریش کو ہم نے ویسے ہی آزمایا، کما جیسے کہ بلونا ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنتی باغ والوں کو، مطلب باغ والوں پر بھی ایک آزمائش ڈالی گئی۔ کیوں مثال دی گئی ان باغ والوں کی؟ قریش کا کیا تعلق ہے ان سے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا جیسے باغ والوں کو بہت دولت دی تھی، بہت نوازا تھا ان کو، اسی طرح قریش مکہ کو بھی بہت زیادہ نوازا ہوا تھا۔ 2 چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک کسی جگہ پر امن و امان، ایک کھانا پینا۔ جیسے سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہیں بھوک میں کھلایا، امن و امان دیا تمہیں، بڑی نعمتیں ہیں نا یہ۔ وافر مقدار میں ان کو کھانا پینا دیا ہوا تھا، حالانکہ کافر تھے، لیکن جب بھی کہیں جاتے تھے تو کعبے کی وجہ سے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، باقی قافلے لٹ پٹ جاتے تھے مگر ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ کیوں؟ صرف حرم کی وجہ سے، یہ حرم، یہ کعبے کے متولی تھے نا، تو سبھی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپیکٹ بھی دی، امن و امان بھی دیا، کھانا پینا بھی دیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نعمت کے ساتھ نا آزمائش بھی ہوتی ہے، ہر نعمت کے ساتھ، چاہے صحت ہے، چاہے گھر والوں کی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب گھر بھی ہے، اچھا کھانا پینا بھی ہے، وافر مقدار میں ہے سب، تو یہ بھی ٹیسٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فقر و فاقہ یا بیماری آزمائش ہے، یہاں کون سی آزمائش ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہے نا۔ عقل ہماری ماری جاتی ہے، جب ہمیں ملتا ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ایک صحابی رو رہے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اشرفیہ کی تھیلے ان کو بھیجی تھی، تو بیوی پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے، کون مر گیا ہے، کون سے ایسے لشکر کو شکست ہو گئی ہے کہ آپ ایسے رو رہے ہیں؟ کہنے لگی نہیں، دنیا میرے پاس آ گئی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آزمائے گا، اس پر میں رو رہا ہوں۔ اور ہمیں مل جائے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے، چھلانگے لگانے لگتے ہیں۔ اولاد بھی آزمائش ہے، حالانکہ یہ بھی نعمت ہے۔ یہ جو خیریت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آزمایا ہے اہل مکہ کو، جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ اِذَا اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں۔ اب باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹے آپس میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، باپ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے قسمیں کھائیں، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ البتہ ہم ضرور کاٹ لیں گے پھل کو صبح سویرے، یعنی یہ ہماری فصل ہے، ہمارا باغ ہے، جو اس میں پھل آیا ہے اس کو ہم کاٹ لینا ہے ہم نے صبح ہی صبح۔ کیوں صبح ہی صبح؟ کیوں؟ کیونکہ بعد میں پھر یہ فقیر مسکین جمع ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو پتہ تھا کہ آج کٹائی کا دن ہے تو یہ جمع ہو جائیں گے، تو صبح ہم اکٹھے ہوں گے اور صبح ہی صبح ہم جا کر جلدی جلدی اس کو کاٹ لیں گے۔ اسی طرح ہم بھی کتنے بچتے ہیں نا بعض اوقات کے چھپا کر رکھو، کوئی غریب کچھ دیکھ نہ لے، کوئی کچھ مجھ سے مانگ نہ لے، کہیں مجھے دینا نہ پڑ جائے۔ پہلی جو ان کی غلطی بتائی گئی، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یعنی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی ثنا بیان نہیں کی، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، قسم کھائی کہ ہم ضرور جا کر کاٹیں گے،
فصل، مگر انشاءاللہ نہیں کہا. تو دیکھیے جس چیز میں نا انشاءاللہ نہ کہا جائے وہ کام کبھی ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اس کی مشیت ہوگی تو یہ کام ہوگا. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا انشاءاللہ صرف فیوچر کے لیے نہیں، پاسٹ کے لیے بھی ہے، یہ پریزنٹ کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کل میں انشاءاللہ کہیں گئی تھی، لیکن جو گزر چکا نا اس میں یہ کہنا کہ یہ میں نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، ایسا کرتی تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرتی تو ویسا نہ ہوتا. بلکہ یہ یقین رکھنا کہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، اس کا ہونا ہی تھا. اسی طرح پریزنٹ میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور فیوچر میں بھی کہ جو بھی میں کروں گی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا تو کروں گی. اصل میں انشاءاللہ نا کی ڈیپتھ کو سمجھ اگر ہم جائیں نا تو بندہ پھر ذرا مطمئن بھی ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی. تو اب انہوں نے قسم جب کھائی تو انشاءاللہ نہیں کہا. اگر انشاءاللہ کہہ دیتے نا تو پھر کفارہ نہیں دینا پڑتا. اگر قسم کھائی اور انشاءاللہ ساتھ کہا اور اگر کام نہ ہوا تو پھر کفارہ نہیں دینا پڑتا. دوسرا غلط فہمی یہ ہے کہ اب میں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو کام ضرور ہو کر رہے گا. نہیں، ایسا تو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے پاس جب علم سیکھنے کے لیے گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر وہ صبر نہیں کر سکے تھے. تو انشاءاللہ کا معنی یہ نہیں کہ یہ کام لازمی ہو کر رہے گا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کام ہو جائے گا. جیسے ایک آدمی بھی نا گدھا خریدنے گیا تو لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، تو کہنے لگا میں کیوں انشاءاللہ بولوں، پیسے میرے پاس ہیں، گدھا بازار میں بک رہا ہے تو انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے. تو راستے میں جب جا رہا تھا نا تو چور نے اس کی جیب کاٹ لی تو منہ لٹکائے ہوئے واپس آیا. تو لوگوں نے کہا کہاں ہے گدھا؟ تو وہ کہنے لگا وہ انشاءاللہ گدھا نہیں ملا، چور نے مال میرا لے لیا، میرا انشاءاللہ. ایسا پھر پکا ہو گیا تھا نا پھر وہ انشاءاللہ کہنے پر. تو باغ والوں نے بھی یہی سوچا کہ باغ ہمارا ہے، پھل کاٹنے پر ہم قادر ہیں. تو یہ باتیں وہ کر کے آپس میں سو گئے، طے کر کے سو گئے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. اور پھرنے والا وہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے آگ کا بگولا تھا کہ سارا کا سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا تھا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. ہو گیا وہ باغ جڑ کٹا ہوا، مطلب ایسے تباہ ہوا کہ اس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، جڑ کٹا ہوا، بالکل ختم، بالکل تباہ ہو گیا تھا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. ادھر صبح ہوتے ہی نا وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، جلدی اٹھو جلدی اٹھو. اور کیا کہنے لگے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے؟ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. چلو چلو اپنے کھیت کی طرف. کھیت کیوں کہا گیا؟ وہ تو باغ تھا، مطلب باغ بھی تھا ساتھ ساتھ کھیت بھی تھا. تو کہنے لگے اگر واقعی میں تم نے آج غریبوں مسکینوں سے بچ کر اپنا مال اکٹھا کرنا ہے نا تو جلدی اٹھو، جلدی کرو جلدی کرو. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. اور چل پڑے اس حال میں کہ چھپکے باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. دیکھو آج نہ داخل ہونے پائے باغ میں کوئی مسکین، چپ کر کے چلو کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے. اللہ اکبر. بعض دفعہ انسان کیا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کیا ہو چکا ہوتا ہے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. اور وہ صبح سویرے بخیلی کرتے ہوئے نکلے، اور ایسے نکلے کہ جیسے وہ قدرت رکھتے تھے. ایسے چل رہے تھے کہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ وہ قادر ہیں، ہمارا باغ ہے، ہمارا پھل ہے، تو کون روکے گا ہمیں، یہ کام تو ہو کر ہی رہنا ہے. انسان کس طرح کبھی کبھی اکڑ کر چلتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے اس کے پیچھے کیا ہو چکا ہوتا ہے. ان کا باغ تو سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا، بھوس بن چکا تھا اس کا، بڑی خوشی نکل رہے تھے. اسی طرح بعض دفعہ انسان بڑا شوخیاں مارتا ہوا گاڑی میں نکلتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کون سا ایکسیڈنٹ کھڑا ہوا ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، چند منٹ دور ہے صرف.
یہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور فرشتے اپنی پلاننگ کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں. کسی کی جان نکالنی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے نام کا کفن بازار میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان کی ساری محنت غارت، پورا کا پورا باغ ان کا تباہ ہو چکا تھا. جیسے سمجھیں کسی کا بزنس زیرو پر چلا جائے. یہ جو ورڈ ہے نا ہر دن، اس کا ترجمہ مفسرین نے 10 کے قریب کیے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ غصے میں بھرے ہوئے یہ کہ محنتیں ہم کرتے ہیں اور یہ مسکین جو ہے مفت میں مال کا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. انہوں نے سمجھا کیا ہوا ہے ہمارے مال کو، محنتیں ساری ہم کریں اور ہم ان کو دے دیں. اللہ اکبر. وہ کوئی کہہ رہا تھا نا کہ مالدار ہیں ٹھیک ٹھاک، وہ تو وہ کہنے لگی کہ کیا یہ ہر وقت نا ڈونیشن مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی وقت اللہ رسی کھینچ دے نا تو پتہ چل جائے انسان کو. اب ان باغ والوں کو بھی دیکھیں، یہ تھا کہ کہیں مسکین نہ آ جائے. تو سیکنڈ جرم ان کا کیا تھا؟ بخیلی. ہم کیوں دیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ نعمت دینے والے کے راستے میں خرچ کریں نا. اس کو شکر گزاری یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ منہ سے کہہ دیا بس، اس کے بعد مٹھی ایسے بند کی کہ کسی کو دینا نہیں ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ اس کو. یہ کان، یہ زبان اللہ کے راستے میں لگاؤ اس کو. مال دیا ہے تو دو اس کو اللہ کے راستے میں، دو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو. اللہ نے اس میں ان کا حصہ رکھا ہوا ہے. حدیث قدسی ہے نا کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. قسم کھا کر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے کسی کا، اس دنیا میں بھی ادا کر دیتا ہے، ریٹرن کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہو تو تبھی ہمارا ہاتھ کھلے نا. اور آخرت میں کتنے ہی گناہ زیادہ کر کے دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں دوں گا تمہیں، لیکن ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے. بخل بخل کہ میں کیوں دوں، میرا مال ہے. جو یہ سمجھے گا نا کہ میرا ہے تو ظاہر ہے دینے میں وہ بخیلی کرے گا. اور جو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی امانت ہے، یہ اس نے مجھے دیا ہوا ہے، تو وہ اس کے بندوں کا حق بنتا ہے کہ میں ان پر خرچ کروں. تو اس نے دیا ہے، میرا نہیں ہے، تو پھر اس کو دینے میں کچھ نہیں ہوگا. تو ان باغ والوں نے بھی دوسروں کا حق نہیں پہچانا نا. اب کیا؟ فلما رأوها، اب جب پہنچے نا صبح سویرے، منہ اندھیرے نکل پڑے جب دیکھا، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگی لگتا ہے ہم تو راستہ بھٹک پڑے ہیں، ہم نے راہ گم کر دی ہے. یہ ضالون لاسٹ ہو جانا، راستہ گم کر دینا. یہ تو فزیکلی کہہ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ضالون کہہ کر بتایا کہ واقعی میں وہ گم ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے. وہ انہوں نے سوچا کہ صبح سویرے کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، تو یہ نہ ہو نا کہ ہم راستہ کہیں بھول گئے ہوں. ہمارا باغ تو یہ نہیں لگ رہا، جلا سڑا ہوا باغ ہے. ہمارا باغ تو ہرا بھرا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں واقعی میں وہ لاسٹ ہو گئے تھے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے. جب انسان کسی غلط ارادے سے نکلتا ہے نا، غلط کام کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واقعی میں لاسٹ ہو گیا ہے، اللہ کے راستے سے تو ہٹ گیا ہے. اب جب انہوں نے پہچانا نا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ لگتا ہے، بلکہ نحن محرومون، ہائے ہائے ہم تو محروم ہو گئے. اب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا باغ ہم سے چھن گیا ہے، ہمارے تو ہاتھوں سے یہ نکل گیا ہے. اب پتہ چلا کہ راستہ ہم بھولے نہیں ہے بلکہ برباد ہو گئے ہم. یہ جو گناہ انہوں نے کیا نا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہو. اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہوں کی وجہ سے وہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ کچھ گناہ وہ ایسے کرے گا تو وہ اس کی روزی سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی سے ان سے لے لی، ان کے باغ کو بالکل تباہ کر دیا. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، بخل کیا، انہوں نے ناشکری کی. شکر گزاری کرتے، اللہ کا حق بھی دیتے اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی. الحمدللہ آج یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.